اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 تک ہم ترجمہ و تفسیر الحمدللہ کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 5 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم احل لکم الطیبات۔ الیوم آج کے دن احل حلال کی گئی ہیں، لکم کے لیے، کم تمہارے لیے، الطیبات پاک چیزیں، طیب کی جمع ہے طیبات، والطعام و طعام کھانا، الذین وہ لوگ جو اوتوا الکتاب اوتو دی گئی الکتاب کتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، وہ اہل کتاب اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی ہے، حل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وطعامکم و اور طعام کھانا کم تمہارا، حل حلال ہے، لہم کے لیے، ہم ان کے لیے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات و اور المحصنات پاک دامن عورتیں، جمع کا صیغہ، من المومنات من سے، المومنات مومن عورتیں، مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں، والمحصنات و اور المحصنات پاک دامن، من الذین وہ لوگ جو اوتو الکتاب اوتو دی گئی الکتاب کتاب جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ میں سے پاک دامن عورتیں، من قبل کا من سے قبل پہلے، تم سے پہلے، اذا جب، آتیتموہن تم نے دے دی، تم انہیں دے دو، اجورہن اجور مہر کے معنی میں ہے یہاں، ان کے مہر، محسنین قید میں لانے کو، نکاح میں لے آنے کو، غیر مسافہین غیر نہ کہ مسافہین مستی نکالنے کو، ولا متخذی و اور لا نہیں متخذی یہ اتخذ سے بنانا لینا اختیار کرنا اور نہ بنانے کو، اخدان چھپی آشنائی اور نہ ہی چھپی آشنائی بنانے کو، ومن یکفر و اور من جو یکفر منکر ہو بالایمان ایمان سے، فقد حبط پس قد تحقیق حبط ضائع ہوا، عمل ہو اس کا عمل، وہو فی الآخرت من الخاسرین و اور ہوا وہ فی میں الآخرت آخرت، من سے الخاسرین نقصان اٹھانے والے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، اور آج کے دن حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں، یعنی سب پاک چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی ہے حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات اور پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے، مومن عورتوں میں سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں وہ بھی حلال کی گئیں تمہارے لیے، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن اور جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، محسنین غیر مسافہین قید میں لانے کو، یعنی نکاح کرنے کو، عزت سے رخصت کر کے لے آنے کو، نہ کہ مستی نکالنے کو، ولا متخذی اخدان اور نہ ہی چھپی ہوئی آشنائی بنانے کو، ومن یکفر بالایمان اور جو کوئی منکر ہوا ایمان سے، جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا ایمان کا، فقد حبط عملہ بس اس کا عمل ضائع ہو گیا، وہو فی الآخرت من الخاسرین اور وہ آخرت میں خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دیکھیے کہ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر دے دو، اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، اور جو شخص ایمان سے منکر ہوا اس
اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ دیکھیے تفسیر کی طرف کہ حلال و حرام کے بیان کے بعد بطور خلاصہ فرمایا کہ کل ستھری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ پھر یہود و نصارہ کے ذبح کیے ہوئے جانور کی حلت بیان فرمائی۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابو امامہ، مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، عطا، حسن، مکحول، ابراہیم نخعی، سدی، مقاتل بن حیان رحمہم اللہ علیہ، یہ سب یہی کہتے ہیں کہ طعام سے مراد ان کا اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور ہے جس کا کھانا مسلمانوں کو حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ علماء اسلام کا اس پر مکمل اتفاق ہے کہ ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ناجائز جانتے ہیں اور ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا دوسرے کا نام نہیں لیتے، گو ان کے عقیدے ذات باری کی نسبت یکسر اور سراسر باطل ہیں۔ ان کے عقیدے کی بات الگ ہے، لیکن وہ غیر اللہ کے لیے جو ہے وہ ذبح نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا و پاک و منزہ ہے ان کے عقیدوں سے۔ صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن مغفل کا بیان ہے کہ جنگ خیبر میں مجھے چربی کی بھری ہوئی ایک مشک مل گئی، میں نے اسے قبضے میں کیا اور کہا اس میں سے تو آج میں کسی کو بھی حصہ نہ دوں گا۔ اب جو ادھر ادھر نگاہ پھرائی تو دیکھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ہی کھڑے ہوئے تبسم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ مال غنیمت میں سے کھانے پینے کی ضروری چیزیں تقسیم سے پہلے بھی لے لینی جائز ہیں، اور یہ استدلال اس حدیث سے صاف ظاہر ہے۔ تینوں مذہب کے فقہاء نے مالکیوں پر اپنی سند پیش کی ہے اور کہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ اہل کتاب کا وہی کھانا ہم پر حلال ہے جو خود ان کے ہاں بھی حلال ہو، یہ غلط ہے۔ مالکی مسلک میں یہ چیز ہے کہ جو ان کے لیے حلال ہے وہ ہمارے لیے حلال ہوگا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ چربی کو یہودی حرام جانتے ہیں لیکن مسلمان کے لیے حلال ہے۔ لیکن یہ ایک شخص کا انفرادی واقعہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چربی ہو جسے خود یہود بھی حلال جانتے تھے، یعنی پشت کی چربی، انتڑیوں سے لگی ہوئی چربی، ہڈی سے ملی ہوئی الگ جو چربی ہوتی ہے وہ اہل کتاب اپنے لیے حرام کرتے ہیں، یا ان پر یہ وہ چربی حرام ہے۔ اس سے بھی زیادہ دلالت والی تو وہ روایت ہے جس میں ہے کہ خیبر والوں نے سالم بھنی ہوئی ایک بکری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دی، جس کے شانے کے گوشت کو انہوں نے زہر آلود کر رکھا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شانے کا گوشت پسند ہے، چنانچہ آپ نے اس کا یہی گوشت لے کر منہ میں رکھا۔ شانے کا کچھ کندھے کا، بازو کا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ اب منہ میں رکھ کر دانتوں سے توڑا تو فرمانے باری سے اس شانے نے کہا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کو جو ہے وہ گویائی عطا فرمائی، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، اس نے کہا۔ آپ نے اسی وقت اسے تھوک دیا اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانتوں وغیرہ میں رہ گیا۔ آپ کے ساتھ حضرت بشر بن برا بن معرور بھی تھے جو اسی کے اثر سے راہی بقا ہوئے، جن کے قصاص میں زہر ملانے والی عورت کو بھی قتل کیا گیا جس کا نام زینب تھا۔ وجہ دلالت یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے اس گوشت کو کھانے کا پختہ ارادہ کر لیا اور یہ نہ پوچھا کہ اس کی جس چربی کو تم حلال جانتے ہو اسے نکال بھی ڈالا ہے یا نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو کی روٹی اور پرانی سوکھی چربی پیش کی تھی۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس چیز پر نام رب نہ لیا جائے اس کا کھانا حرام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرما کر منسوخ کر کے اہل کتاب کے ذبح کیے ہوئے جانور حلال کر دیے۔ یہ یاد رہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس جانور پر بھی نام الہی نہ لیا جائے گا وہ حلال ہو، اس لیے کہ وہ اپنے ذبیحوں پر اللہ کا نام لیتے تھے، بلکہ جس گوشت کو کھاتے تھے اسے ذبیحہ پر موقوف نہیں رکھتے تھے، بلکہ مردہ جانور بھی کھا لیتے تھے۔ لیکن سامرہ
اور صائبہ اور ابراہیم اور شیس وغیرہ پیغمبروں کے دین کے مدعی اس سے مستثنا تھے، جیسے کہ علماء کے 2 اقوال میں سے ایک قول ہے، اور عرب کے نصرانی جیسے بنو تغلب، تنوخ بہرا، جزام لہم، عاملہ کے ایسے اور بھی ہیں کہ جمہور کے نزدیک ان کے ہاتھ کا کیا ہوا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں قبیلہ بنو تغلب کے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا جانور نہ کھاؤ، اس لیے کہ انہوں نے تو نصرانیت سے صرف شراب نوشی کے اور کوئی چیز نہیں لی۔ اس کے اندر یہ ہے کہ مجوسیوں کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں، تو مجوسیوں کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حرام ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، یعنی تم انہیں اپنا ذبیحہ حلال کھلا سکتے ہو۔ یہ اس امر کی خبر نہیں ہے کہ ان کے دین میں ان کے لیے تمہارا ذبیحہ حلال ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس بات کی خبر ہو کہ انہیں بھی ان کی کتاب میں یہ حکم دیا گیا کہ جس جانور کا ذبیحہ اللہ کے نام پر ہوا ہو اسے وہ کھا سکتا ہے، بلحاظ اس سے کہ ذبح کرنے والا انہی میں سے ہو یا ان کے سوا کوئی اور ہو۔ لیکن زیادہ باوزن بات جو ہے وہ پہلی ہے، یعنی یہ کہ تمہیں اجازت ہے کہ انہیں اپنا ذبیحہ کھلاؤ جیسے کہ ان کے ذبح کیے ہوئے جانور تم کھا لیتے ہو۔ یہ گویا اول بدل کے طور پر ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو اپنے خاص کرتے جو ہیں وہ کفن میں دیا، کرتے کو کفن میں دیا، جس کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو اپنا کرتا دیا تھا جب وہ مدینے میں آئے تھے، تو آپ نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ ہاں، ایک حدیث میں ہے کہ مومن کے سوا کسی اور کی ہم نشینی نہ کر اور اپنا کھانا بجیز پرہیزگاروں کے اور کسی کو نہ کھلا، اسے اس سے بدلے کے خلاف نہ سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ حدیث کا یہ حکم بطور پسندیدگی اور افضلیت کے بنا پر ہو، واللہ عالم۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ پاک دامن مومن عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ فرمایا تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کی عفیفہ عورتوں سے بھی نکاح تمہیں حلال ہے۔ یہ قول بھی ہے کہ اس سے مراد محسنات سے آزاد عورتیں ہیں، یعنی لونڈیاں نہ ہوں، غلام نہ ہوں۔ یہ قول حضرت مجاہد کی طرف منسوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم انہیں ان کے مقررہ مہر دے دو اور اپنے نفس کو بچانے والیاں ہوں، اپنے نفس کو بچانے والیاں تم ان کے مہر ادا کرنے والے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ، عامر شعبی، ابراہیم نخعی، حضرت حسن بصری کا فتویٰ ہے کہ جب کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور دخول سے پہلے اس نے بدکاری کی تو میاں بیوی میں تفریق کرا دی جائے گی، اور جو مہر خاوند نے عورت کو دیا ہے اسے واپس دلوایا جائے گا۔ پھر فرماتا ہے تم بھی پاک دامن عفت ماب ہو اور اعلانیہ یا پوشیدہ بدکار نہ ہو۔ بس عورتوں میں جس طرح پاک دامن اور عفیفہ ہونے کی شرط لگائی تھی، مردوں میں بھی یہی شرط لگائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ کھلے بدکار نہ ہوں کہ ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہوں، اور نہ ایسے ہوں کہ خاص تعلق سے حرام کاری کرتے ہوں۔ سورہ نساء میں بھی اس کی تماثل حکم گزر چکا ہے۔ حضرت امام احمد اسی طرف گئے ہیں کہ زانیہ عورتوں سے توبہ سے پہلے ہرگز کسی بھلے آدمی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، اور یہی حکم ان کے نزدیک مردوں کا بھی ہے کہ بدکار مردوں کا نکاح نیک کار عفت شعار عورتوں سے بھی ناجائز ہے جب تک وہ سچی توبہ نہ کریں اور اس رذیل فعل سے باز نہ آ جائیں۔ ان کی دلیل ایک حدیث بھی ہے جس میں یہ کوڑے لگایا ہوا زانی اپنے جیسی سے ہی نکاح کر سکتا ہے۔ خلیفۃ المومنین حضرت عمر
عمر فاروق نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ارادہ کر رہا ہوں کہ جو مسلمان کوئی بدکاری کرے میں اسے ہرگز کسی مسلمان پاک دامن عورت سے نکاح نہ کرنے دوں۔ اس پر حضرت ابی بن کعب نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، شرک اس سے بہت بڑا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی توبہ قبول ہے۔ اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ سورہ نور کی آیت الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکا وزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین کی تفسیر میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آیت کے خاتمے پر ارشاد ہوتا ہے کہ کفار کے اعمال اکارت ہیں اور وہ آخرت میں نقصان یافتہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کے خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔